سیکنڈ وائف کی لائف سٹوری۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی لائف سٹوری شیئر کروں گی۔ سیکنڈ وائف کی لائف کیسے گزرتی ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہنا۔ پیاری یوٹیوب فیملی، اگر آپ لوگوں کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز میرا ساتھ دینا، اچھا سا کمنٹس کرنا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میری سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ میں اپنی مزید لائف سٹوری آپ کے ساتھ اور اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں۔ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو بہت برا مانا جاتا ہے، خاص طور دوسری بیوی کو۔ مجھے آپ سب لوگ ایک بات بتاؤ کہ اس عورت کا کیا قصور ہوتا ہے جس کے ساتھ مرد دوسری شادی کرتا ہے نا؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اسلام میں تو 4 شادیوں کا حکم ہے۔ اگر مرد برابری رکھنے والا ہو اور اس کا مطلب کاروبار اچھا ہو، وہ چاروں میں فرق نہ کر پائے، تو اسلام میں 4 شادیوں ہے پڑی، الاؤ ہے پڑی نا۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی ہسبینڈ کسی سے دوسری شادی کرتا ہے تو معاشرے میں اس عورت کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے اس پر طعنے کوستے ہیں، برا بھرا کہا جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بہت ہی فیمس ستارہ یاسین کی بات کر رہی ہوں نا، ستارہ یاسین کوثر کی بات کر رہی ہوں، جس کے ستارہ یاسین کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی کوثر سے نا، اور سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہوئی، اتنی وائرل ہوئی بیچاری۔ ستارہ یاسین تو ہوگی مشہور ماشاءاللہ، وہ تو آسمان کی بلندیاں چھونے لگی ہے، ملین میں اس کے سبسکرائبر ہو کے، اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی دے۔ اور بیچاری جو تھی کوثر، جو اس کی ترقی کی وجہ بنی، جو نام بنی، جس کے آنے سے گھر میں برکت چھا گئی نا۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو تو اسلام میں بھی حکم ہے کہ مرد دوسری شادی کر لے، شاید اس عورت کا رزق لکھا ہو۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں، جب بھی میں ستارہ یاسین کے ولاگ واچ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ستارہ یاسین اس کے ہسبینڈ ساجد کے پتہ نہیں کیا نام ہے، حالات اچھے نہیں تھے نا، تو جیسے ہی انہوں نے کوثر سے شادی کی تو دیکھیں ان کے حالات اچھے ہو گئے۔ ستارہ یاسین خود اپنے ولاگ میں بتاتی ہے کہ ہمارے حالات اتنے برے تھے کہ میں جب دکان میں ہم لوگ راشن ادھار لے کر مطلب گزارا کرتے تھے، یہاں کبھی کبھار ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہمیں دکاندار ادھار بھی نہیں دیتے تھے، تو بہت مشکل۔ ستارہ یاسین ایک چھوٹی سی یوٹیوبر تھی، جسٹ میک اپ کے ویڈیو اپنا یوٹیوب میں ڈالا کرتی تھی نا، تو اس کے ہسبینڈ جیسے ہی دوسری شادی کر رہے تھے، اس نے یہ ویڈیو وائرل کی، میرے ہسبینڈ کی دوسری شادی۔ بس یہ ویڈیو اس کی اتنی وائرل ہوئی کہ ماشاءاللہ آج اس کے ملین سے بھی کراس ہے نا سبسکرائبر۔ تو اکثر میری بہنیں یہی کہتی ہیں، میں بھی کہتی ہوں، جو بھی دوسری وائف ہیں، کہ دیکھو گھر میں مطلب دوسرا نکاح کیا اس کے ہسبینڈ نے، تو کس طرح سے ہو گیا نا وائرل، اس کا مطلب وائرل ہو گئی ستارہ یاسین، تو ان کے رزق میں برکت ہو گئی۔ آپ گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، اور یہاں تک کہ باہر ملکوں کی سیلیں تک کر کے آئی ہے نا ستارہ یاسین، کس کی بدولت؟ جب سے ساجد نے دوسری شادی کی کوثر سے۔ اور کوثر غریب کا کیا قصور تھا؟ کوثر کا صرف یہ قصور تھا، بچپن کی منگیتر تھی وہ ساجد کی، تو ظاہری بات ہے اگر کوئی کسی کا بچپن میں رشتہ طے ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ، اکثر گاؤں کے لوگ یہی ہوتے ہیں، بہت زیادہ امیدیں لگا لیتے ہیں۔ پھر جب مطلب کسی بھی گھر کے حالات کی وجہ سے کوثر کی شادی نہ ہو پائی ساجد سے، ساجد نے ستارہ سے شادی کر لی، پر کوثر کی محبت تھی، کوثر نے کہا میں پوری زندگی بیٹھ جاؤں گی، میں اب شادی نہیں کروں گی نا۔ تو زندگی کے کسی موڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت پہ لکھا ہوا تھا کوثر کو، تو اس طرح سے ان کا ملاپ ہو گیا نا۔ جب ساجد کے 3 بچے تھے تو ساجد نے کوثر سے بھی شادی کر لی، تو اس طرح سے وہ ساجد کی سیکنڈ وائف بن گئی۔ مطلب جوڑیاں آسمان میں بنتی ہے، ہاتھ کی لکیروں میں لکھا ہوتا ہے مرد کی کتنی شادیاں ہیں نا، تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پر ہمارے معاشرے میں اگر مرد کی دوسری شادی ہوتی ہے تو اس عورت کو معاشرے میں برا کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے حق میں ڈاکہ ڈالا، یہ کیا وہ کیا۔ اچھا، میں نے نا ستارہ یاسین کے ولاگ پہ ایک کمنٹس کیا ہوا تھا، صرف ایک کمنٹس کے پتہ نہیں کیا کمنٹس میں نے کیا ہوا تھا کہ سیکنڈ وائف کو ایسا نہیں کہو، میں نے کوثر کی سائڈ لی تھی شاید،
تو آپ یقین کریں مجھے ایک عورت نے میسج کر کے اتنا ذلیل کیا نا، بہت زیادہ. تو آخر میں میرے دل سے بس اس کے لیے بد دعا نکلی کہ میں نے کہا کسی کی زندگی کا راز آپ تو نہیں جانتی نا. اللہ نہ کرے اگر آپ کی بیٹی کی قسمت میں دوسری شادی لکھی ہوئی ہو، 4-5 بچوں کا باپ لکھا ہوا ہو، کہ آپ کے دل میں کیا گزرے گی نا. تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے نا جب سیکنڈ وائف کو دنیا میں برا سمجھا جاتا ہے. اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، میرے ہسبینڈ کے ساتھ دوسری شادی ہے، اور ماشاءاللہ میرے ہسبینڈ کے پہلے سے 5 بچے ہیں. اور جب مجھ سے شادی ہوئی تھی تو مجھے پتہ تھا میرے ہسبینڈ کے اتنے بچے ہیں، سب کچھ پتہ ہے. تو میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گی کہ میرے ہسبینڈ سے کیسے شادی ہوئی نا. تو جب پہلی وائفیں خود خوشی سے رشتہ لے کر آتی ہیں، اگر اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور ولاگ میں کیا بتاؤں میں یہی بتا دیتی ہوں. میرے ہسبینڈ کی پہلی وائف بہت زیادہ بیمار تھی، ڈاکٹروں نے انہیں جواب دے دیا تھا. تو وہ خود اپنے ہسبینڈ کے لیے بیوی ڈھونڈ رہی تھی اور اپنے بچوں کے لیے ماں ڈھونڈ رہی تھی نا. جب اس نے میرے اندر اتنا احساس دیکھا، سب کچھ دیکھا، تو وہ خود رشتہ لے کر آئی، منتیں کی، سب کچھ کیا. اتنے چکر لگاتے رہے میرے گھر میں کہ آپ میرے بچوں کی ماں بن جاؤ نا. تو میرے ہسبینڈ کی وائف صرف نکاح کے لیے بنو، بہت اس نے باتیں کی، وہ تم قربانی دو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، میرے بچوں کو پالنا میرا بس، میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. بہت زیادہ اس نے وہ کیا. تو بس ان کے بچوں کو دیکھ کر مجھے بھی ترس آ گیا نا. تو میں نے حامی بھر لی شادی کی. تو اب باقی کی سٹوری میں آپ کو تھوڑا کر کے میں بتاتی جاؤں گی اپنی پوری لائف کی سٹوری نا، کہ میری شادی کیسے ہوئی. ایک عورت کے اندر کا دکھ صرف وہی عورت خود ہی سمجھ سکتی ہے نا، کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے، کتنی پگھلی ہوئی ہے، کیسے زندگی گزار رہی ہے. اور باقی لوگ تو صرف باتیں کرنے کے لیے ہیں نا، انہیں باتیں کرنے کے علاوہ کچھ آتا بھی نہیں ہے نا. اوروں پر بات تہمت لگانا، اوروں کا مذاق اڑانا، اور بس. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے ضرور کامیاب کرے گا. اگر آپ سب لوگوں نے چاہا، میرا ساتھ دیا، تو میں بھی ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤں گی، اور میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہونے جتنی ہو جاؤں گی. جو میرا دل کرے گا میں اپنے بچوں کو، ہر عورت کا جیسے خواب ہوتا ہے، میرا بھی خواب ہے میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں تعلیم دلواؤں، کیونکہ ہم اچھے اسکولوں پہ نہیں پڑھے ہوئے اور کم تعلیم ہے. تو میں چاہتی ہوں میں جتنا نہیں پڑھی ہوئی میں اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤں. ماشاءاللہ سے میری 3 بیٹیاں ہیں، اور میری پوری یہی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دن یوٹیوب چینل پہ ضرور کامیاب کرے گا. اور میں جیسے اپنے بیٹیوں کے بارے میں سوچتی ہوں، میں ضرور چاہوں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے ستارہ یاسین کے خوابوں کو پورا کیا، اسی طرح جتنے بھی یوٹیوبر ہیں چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے نا. تو ستارہ یاسین بھی یہی خواب دیکھتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھاؤں. اپنے بچوں کے لیے ہر ماں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہے نا. اگر وہ کوئی قدم بھی اٹھاتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے اٹھاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے مقصد میں پورا کامیابی عطا فرمائے، آمین. اور میں امید کرتی ہوں کہ اگر کوئی یہاں ستارہ یاسین کا سبسکرائبر میری ویڈیو واچ کر رہا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ، کوثر کے دل کا حال نہیں آپ لوگوں کو پتہ. جو آپ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے آپ صرف اسی کو دیکھتے ہیں. تصویر کا ایک رخ آپ کے سامنے ہے، دوسرا نہیں ہے نا. کسی کے بارے میں آپ برا مت کہیں، اپنی آخرت کالی مت کریں. دلوں کا حال، راز، دکھ، سکھ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا. ہم کسی کے فیملی کا حصہ نہیں ہیں، ہمیں اندر کا نہیں پتہ. جو ہمیں کیمرے میں ریکارڈ کر کے دکھایا جاتا ہے ہم اسی کو سچ مانتے ہیں نا، باقی نہیں مانتے. تو پلیز آپ لوگ کسی پر تہمت مت لگائیں. ہر انسان کو ان کی لائف جینے دیں. آپ ولاگ واچ کیا کریں، اچھے کمنٹس کیا کریں، کسی کو بھی برا مت کہا کریں.